محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے پشاور میں، طوفان مچ گیا سارے ملک کے میڈیا کے اوپر، اور میں دیکھ رہا ہوں اس ملک میں سازشیں جس طرح کی ہو رہی ہیں، سارے ادارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں موم بتی مافیا کے پیچھے، اور عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو دین کے علم بردار بنتے ہیں، اور مولوی کل میں دیکھ رہا ہوں آ کے چینلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں صرف اپنی فوٹو دکھانے کے لیے، اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ایسے ہوتا ہے، لوگ اپنے ذاتی جھگڑے جو ہوتے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے یہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بدبخت ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے کوئی جھوٹا مقدمہ درج کراتا ہوگا، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخری برباد۔ لیکن وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے کلمہ خیر کہتے ہیں، باہر کے لیے، باہر کا پیسہ لینے کے لیے این جی اوز جو کرتی ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اس حدیث کی روح سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے صحابہ کی، ان کا دنیا میں بھی ذلت ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی ذلت ہے۔ حکمران ہو کوئی دوسرا ہو، وہ نہیں تمہیں یاد آیا اس آدمی کا درد جو حافظ قرآن یہ کوڑ لکھپت سے آگے جلا کے زندہ مار دیا تھا، اتنا نیک نوجوان، اس میں کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی کسی ادارے نے ایکشن نہیں لیا تھا، اس میں کوئی وزیر اعظم کو تکلیف نہیں پہنچی، اس کے گھر کے ساتھ وزیر اعظم کے مائل ٹاؤن میں واقعہ ہو گیا تھا، زندہ حافظ قرآن کو جلا دیا تھا، بے گناہ، کوئی اس میں کوئی الزام ہی نہیں، صرف یہ کہ وہ کلمہ گوا ہے اور اس کو پکڑ کے جلا دیا تھا۔ کوئی ملک میں بولا تھا، یہ میڈیا بولا تھا، یہ جو کل بم مار دیا افغانستان میں، یہ جو عراق میں روز مسلمانوں کو اور شام میں مارا جا رہا ہے، یمن میں مارا جا رہا ہے، یہ کتے اور بلیاں ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے بارے میں یہ کہاں تھی حکومت سوئی ہوئی اس وقت، جب وہ سارے یہ جو بلاگر جو بکواس کر رہے تھے، روز عرضہ سرائیاں کر رہے تھے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آرام سے بھجوا دیا گیا، وہ جا کے سوئٹزرلینڈ کی ہواؤں میں عیاشیاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور بدماشیاں کر رہے ہیں جا کے۔ اس طرح حوصلہ بڑھتا ہے، جو اندرونی دشمن ہے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف بات کرے گا، اس کو فوری طور پہ باہر این جی اوز لے جائیں گے، اس کو ہیرو بنا دیں گے جا کے، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ جا کے دیں گے۔ یہ بیچ میں اصل کیا ہے؟ اسلام کا لفظ کھٹکتا ہے یہاں لوگوں کو، اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو بھی یہ فیشن مل گیا، ان کے خاندانوں کو بھی فیشن مل گیا کہ دین کے خلاف بات کرو، ہم بڑے پاپولر ہو جائیں گے۔ ہو جاؤ پاپولر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاجز ادنا غلام ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابابیلیں آ چکی ہوئی ہیں آسمان میں، انشاءاللہ۔ رب وہی ہے جس نے ابابیلیں بھیجی تھی۔ ابراہیم اس وقت سب سے طاقتور آدمی تھا، طاقتور بادشاہ تھا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ رب جس کے پاس ابابیلیں تھیں، اس کے پاس ابابیلیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ ذلت ان لوگوں کا مقدر ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف باتیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہم اپنی جانوں سے، اپنے خون سے، اپنے مالوں، اپنی اولادوں سے کریں گے۔ اور جو ایک ولی، حدیث قدسی، اللہ کا چیلنج، ایک عام ولی، عام نیک آدمی جو ہے اللہ کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اس کی مخالفت کی، اس کی بے ادبی کی، اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے، کرے میرے ساتھ جنگ۔ یہ رب کے ساتھ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرے وہ سوچ لے کتنی بڑی جنگ کر رہا ہے۔ پوری دنیا سے جنگ لینی آسان ہے، رب سے جنگ بہت مشکل ہے، اور یہ وہ جنگ ہے، دنیا سے جنگ میں تو چانس ہے کوئی بھی جیت سکتا ہے، رب سے جنگ میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، رب سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا، ہر ایک نے ہارنا ہے۔ ذلت امیز شکست ہوتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے اس کا حشر آپ لوگوں نے دیکھا ہے، میں واقعات بیان نہیں کرتا، ایسی ذلت امیز موت ان کو آتی ہے کہ پھر دنیا دیکھ کے لمحہ لگتا ہے کفر سے اسلام میں، اور ایک ہی لمحہ لگتا ہے اسلام سے کفر میں۔ جس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی ذرا سی بات کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جو تھا اس کے لیے دل میں ہمدردی ہوئی، اسی میں فارغ ہو گیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، اور محبت غیرت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے،
جس کو حضور پیار کرے ہم آ جائیں. حضور کی نسبت اویس کرنی کا نام آتا ہے ہماری گردنیں جھک جاتی, داتا اقبال کا نام آتا ہے ہماری گردنیں جھک جاتی, خواجہ نظام پاک کا نام آتا ہے, قطب الدین بختیار کاکی کا آتا ہے, غوث الاعظم کا آتا ہے. تو یہی ہم نے آج اپنی زندگی میں بھی رکھنا ہے. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا غلام ہے, ہم اس کے غلام ہیں. 2 نمبری جو ہے ان کو نہیں آگے پروموٹ کرنا, وہ تو خود ذلیل ہو رہا ہے پیسوں کے لیے, کچھ مال پانی دنیا کے لیے, دنیا کا کتا بنا ہوا ہے. ہمیں دنیا کے کتوں کے پیچھے نہیں جانا, ہم تو مدینہ پاک کے وہ جو سگانے دربار مصطفیٰ ان کا غلام بننا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ غیر مشروط محبت اور لا معبودی وفاداری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.